من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سامعین محترم، بالکل اختصار ہی کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، ہمارا اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہی عبادت ہے اور باعث برکت ہے، اور اس محفل کا اور اس مجلس کا ایک اثر ہے کہ یہاں آسمان سے نورانی فرشتے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین کی بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ دنیا کے کسی رستے پر نہیں، جنت کے رستے پہ چلتا ہے۔ ہم نے بہت ٹائم دے لیا ہے دنیا کو، دل جمی سے، شوق سے، محبت سے اور اپنی عقیدت سے پورے وثوق اور یقین اور اللہ کی محبت دل میں لے کر ہم دین کی بات کو سننے کے لیے بیٹھ تو جائیں، پھر دیکھیں دین ہمارے اندر اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ یہ جو کھینچا تانی ہے نا، نکلنا ہے باہر، ٹائم تھوڑا زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا ہلکا سا نکل جائے، ایسے دین سمجھ میں نہیں آتا، نہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو مثالیں دے کر فرمایا، ایک شخص آیا محبت سے، اللہ نے اس کو اپنے پاس جگہ دی، ایک جھجکتا آیا، اللہ بھی اس سے شرماتے رہے، ایک چلا گیا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہاں جو دین کے معاملے میں دورانیاں کم ہیں، بیٹھیں تھوڑا سا ہے، آ جائیں، اور ہم بھی بڑے دھکے سے، مصیبت سے اور اڑ کے جو بیٹھتے ہیں، اس طرح کوئی دین کی سمجھ نہیں آتی۔ دین کو اتنے شوق سے، پیار سے ہم ٹائم دیں جتنا ہم دنیاوی معاملات میں، کھیل کود میں اور اپنے کاروبار میں ٹائم دیتے ہیں، تو انشاءاللہ دین کی سمجھ آئے گی۔ بہرحال میں مختصر سی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹ کے عنوان پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب سننے والوں کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بخاری کی روایت ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر ہے 4 نشانیاں جس شخص کے اندر موجود ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ وہ اگرچہ نماز پڑھے تب بھی منافق ہے، وہ روزہ رکھے تب بھی منافق ہے، وہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں وہ تب بھی منافق ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب۔ نمبر 2، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 3، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ یہ منافق کی 4 خصلتیں ہیں، اور چاروں کی بنیاد جھوٹ ہے۔ وعدہ کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
امانت رکھ کے خیانت کرتا ہے، بنیاد جھوٹ ہے۔ لڑائی جھگڑا کر کے گالی نکالتا ہے، جو گالی نکال رہا ہے وہ صرف جھوٹ ہے۔ جس شخص میں یہ چاروں موجود ہو پکا منافق ہے۔ نماز پڑھے تب بھی منافق ہے، روزہ رکھے تب بھی منافق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم ذرا غور کریں، ہمارا پورا معاشرہ ان چاروں بیماریوں کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ کوئی آدمی باہر نہیں، آسمان سے رحمت کیسے ہو؟ ایمان کدھر ہے؟ اسلام کدھر ہے؟ نفاق پایا جا رہا ہے، جھوٹ کو فن سمجھا جا رہا ہے، وعدہ خلافی کو کاروبار کا ہنر جانا جا رہا ہے۔ کل لانا، لے لینا، کل آ گیا، وہ ہم نے تو سمجھا شاید تم نہیں آؤ گے، آ گئے ہو، چلو پھر آنا، نہیں تم نے کل بھی کہا تھا، میں آ تو گیا ہوں، مجھے دے دو، پیسے دے دو۔ بھائی آپ جانتے ہیں ہمارے وعدے کے کئی سٹیپ ہوتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر دیتے ہیں۔ یہ فن ہے، یہ مہارت سمجھی جا رہی ہے۔ جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کو کاروبار کا طریقہ اور سلیقہ اور تجربہ کہا جا رہا ہے۔ نفاق ہے۔ باجی جان، خالہ جان، مجھے گھر میں یہ 250 کا پڑتا ہے، میں آپ کو 200 کا دے رہا ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ پورا معاشرہ نفاق کی لپیٹ میں آیا ہے، خواہ مخواہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ سبزی خرید کے گھر لایا ہے، ماں نے والدہ نے پوچھ لیا کتنے کی ہے، تو کہہ دیا یہ میں 80 روپے کے لے کر آیا ہوں، بازار میں منڈی میں تو بہت مہنگی ہے، اور لایا 50 کی ہے۔ ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، خواہ مخواہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ نفاق کی علامتیں جب تک ہمارے معاشرے کے اندر رہیں گی، آسمان والا رحمتیں نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو سمجھانے کا بڑا طریقہ تھا، گفتگو کا بڑا سلیقہ تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ٹھہر کر سوچو تو صحیح، ہم نے تعلیم حاصل کی، ڈگریاں لے لی ہیں، ایم اے کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، بی کام کر لیا، سی کام کر لیا، صرف عہدے، ڈگری، منصب، جاب حاصل کرنے کے لیے۔ کاش انسان بننے کے لیے اسلام سمجھ لیتے، کاش دنیا میں جینے کے لیے اسلام کی تعلیم کو جانتے۔ ہم نے نہیں سمجھا اسلام کو۔ ماں باپ کی نافرمانی کو جو اسلام کبیرہ گناہ کہہ رہا ہے، وہ کتنا پیارا مذہب ہوگا، وہ کتنا خوبصورت مذہب ہے، جو اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا رہا ہے، جو اولاد کو ماں باپ کی اطاعت گزاری اور طریقہ شعاری کا طریقہ بتا رہا ہے، بہترین گھرانہ دے رہا ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا۔ جاؤ جا کر لوگوں کو سناؤ، آپ نے کہا کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے چوٹی کے گناہ، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی بات بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان متکئا، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جب یہ کہا نا جھوٹی بات کہنا، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور کہہ رہے تھے الا وقول الزور، اور لوگوں توجہ کرو، خبردار، جھوٹی بات کہنا، الا وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا، الا وقول الزور، اور جھوٹی بات کہنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کہا لیتہو سکت، کاش کہ اللہ کے نبی چپ کر جائیں، لیکن آپ چپ نہیں کر رہے تھے، بار بار بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے او لوگوں توجہ کرو، جھوٹی بات کہنا، او لوگوں توجہ کرو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، بولتے جا رہے تھے، بولتے جا رہے تھے۔ اس بات کو اتنی مرتبہ آپ نے دہرایا، ہم نے کہا کاش آپ چپ کر جائیں، لیکن آپ چپ نہیں کر رہے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی۔ آج جھوٹ کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہے۔ ایک نے جھوٹ بولا، دوسرے کی مجبوری بن گیا جھوٹ بولنا، اعتماد کھو چکا ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے
وعدے پر کسی کی بات پر پہنچ ہی نہیں رہا. 7 بجے کا ٹائم ہے ولیمے کا, 10 بجے سارے آ رہے ہیں, جو 7 بجے کا ہے وہ بد دعائیں دے رہا ہے. یہاں رحمت کیسے ہوگی؟ مجھے 7 بجے کا کارڈ کا کہا, 8 بجے میں آ گیا, آپ نے 10 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھلایا, تیرے ولیمے میں رحمتیں کیسی ہوں گی؟ وہ جو پہلے آ کر بیٹھا بد دعائیں لے رہا ہے اس کی. ہم سمجھتے یہ کوئی معمولی سی بات ہے, اور اس کو لپیٹنے کے لیے کہتے ہیں شادی اسی لیے ہوتی ہے کہ ذرا ٹھہر کے دوست مل جائیں, اس لیے لیٹ ہوا جا رہا ہے. کہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے, خیر الناس قرنی, پھر وہ ہے جو میرے بعد ہے, پھر وہ ہے جو میرے بعد ہے, اور اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی پیدا ہوگی اس کا ذکر کیا, تو کہا ایسے لوگ آ جائیں گے جن کی گواہی ان کی قسموں سے آگے اور ان کی قسمیں ان کی گواہیوں سے آگے ہوگی. جھوٹ عام ہو جائے گا. سب سے پہلے اس امت میں جو بیماری جنم لے گی وہ جھوٹ ہے. ہماری عدالتوں میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گواہی چاہیے, میں حاضر ہوں, اور تجھے نہیں پتا دنیا بنانے کے لیے, کچھ پیسے بٹورنے کے لیے تو اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے. کتنا سنگین جرم ہے جھوٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خواب آیا, 2 فرشتے میرے پاس آئے, مجھے لے گئے بڑی دور جگہ پہ, کھلی جگہ تھی, وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے, دوسرا آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی کنڈیاں کلوپیں ہیں. اس نے لوہے کی کنڈی بیٹھے ہوئے آدمی کی باچھ میں داخل کی ہے اور چیر کر گتی تک لے گیا ہے. اس نے پھر دائیں باچھ چھوڑی ہے, بائیں باچھ کے اندر کنڈی کو داخل کیا ہے اور چیر دیا ہے, اور چیر کر گتی تک لے گیا ہے. وہ کرا رہا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, تڑپ رہا ہے. اتنی دیر میں بائیں پھر تھوڑی سی جڑ جاتی ہے, یا پھر دائیں باچھ کے اندر کنڈی داخل کر کے پھر چیرتا ہے, پھر بائیں کو چیرتا, پھر دائیں کو چیرتا, مسلسل چیرتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ چیر دیا اور چھوڑ دیا, بس جو تکلیف ہو گئی اب اس کو آپ سمیٹتے جائے اور اس کو برداشت کرتے جائے. نہیں, تکلیف دیتا جا رہا ہے, دیتا جا رہا ہے. اور میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے بدبخت لوگ جن کو مرنے کے فوراً بعد سزا ہوتی ہے, ان میں سے ایک جھوٹا شخص ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یہ جھوٹا شخص تھا جو باچھیں کھول کھول کے جھوٹ بولتا تھا, اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا, ایک بات کہتا, پھر آسمان اور دنیا کے کناروں اور اطراف میں اس کی بات پھیل جاتی. لوگ اس کی باتوں کو برت کرتے, یہ جھوٹ ہے, جھوٹ پھیلاتا تھا, آج اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے. اور اس کو سزا قیامت کے بعد نہیں, مرنے کے فوراً بعد دی جا رہی ہے. جس سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ میں سٹیج ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. وہاں برائی نہیں ہے, وہاں زیادہ برائی ہے, وہاں جھوٹ ہے, وہاں اللہ فرشتوں کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا, اور ہم اپنا دل بہلانے کے لیے وہاں آرام سے بیٹھے جھوٹ دیکھ رہے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے, مذاق کرتا ہے, کسی کو پتہ چل گیا موبائل اٹھا لیا, ہاں میں نے مذاق کیا ہے, ویسے پڑا تھا لے لو, نہیں پتہ چلا تو جیب میں ڈال دیا. مذاق سے آگے, گناہ سے آگے, جھوٹ سے آگے گناہ نکلا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اور لوگوں علیکم بالصدق, سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق يهدي إلى البر, سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. ولا يزال الرجل يصدق, آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ, اور سچائی کو تلاش کرتا ہے کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے. عادت ڈالتا ہے, روٹین ڈالتا ہے, سچ بولنا ہے. جھوٹ تو کہتا ہے بول لو, ویسے ہی بول دو, مذاق نہیں بول رہا ہے, ویسے ہی بول رہا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ, کسی نے کہہ دیا کہ قاری صاحب آنا, کھانا کھا لینا, کریلے کیما پکے ہیں. قاری صاحب نے کہہ دیا میں نے تو کھانا کھا لیا ہے, میں نے نہیں آنا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ساتھی آیا اور اس نے کہا میں شیخ ظفر صاحب کے گھر سے آیا ہوں. اچھا پھر کریلے کیما کھا کے آئے ہو نا, تو کس طرح پتا ہے؟ تسی کی سمجھ میں سانو پتہ ہی نہیں, سانو سارا پتا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے.
صاف کہے کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا، میں گیا نہیں، تو ظاہر ہے تم ان کے گھر سے آئے ہو تو کھا کر ہی آئے ہو نا، اس لیے مجھے پتا ہے. یہ سیدھی بات بتا دیں گے تو کی سمجھ رہا مجھے پتا ہی نہیں، مجھے سارا یہ مفت میں جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا قرار دے رہا ہے، ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی بات کہہ دی، دوسرے نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہے، تو کی سمجھ رہا مجھے پتا ہی نہیں لگتا. ایک بڑے شیخ صاحب تھے، وہ ان کو بات لگ گئی درس میں قاری صاحب کی، کہنے لگے قاری صاحب تسی کی سمجھ تو میں اتنے نہیں ہوں، مجھے پتا نہیں لگ رہا، مجھے تو سارے درس کا پتا ہے. قاری صاحب کہنے لگے تو کچھ نہیں پتا، کسی نے دسیا تو پتا لگا، دسو میں کل جڑا درس دیتا وہ کی دیتا ہے، وہ تو نہیں مجھے پتا، تسی کی سمجھتے ہو، اور تم صاحب کو مجھے کسی نے بتایا تسی کی سمجھتے مجھے پتا نہیں، میں گھر بھی بیٹھا ہوں مجھے سارا پتا. جھوٹ کے ایک کے ساتھ دوسری باتیں ویسے مفت میں ملا رہا ہے، کیا کرو گے؟ سننے والا تمہیں سچا سمجھے گا؟ کبھی نہیں سمجھے گا، تیرا اعتماد کھو بیٹھا ہے، تو نے دباؤ میں ڈال لیا، تو کی سمجھتا مجھے پتا نہیں. جو سن رہا ہے نا وہ کہتا ہے نہیں پتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت میں اعتماد کھو رہا ہے، اوپر سے فخر کر رہا ہے. کوئی ماں کے پیر سے سچا نہیں آتا. آپ نے فرمایا ہمیشہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، پھر کہیں جا کر اللہ کے ہاں صدیق بنتا ہے. صداقت کا مقام ایسے ملتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا عادت ڈالتا جاتا ہے پھر کہیں جا کر وہ صدیق بنتا ہے. ایک دو دفعہ کے سچ سے صدیق نہیں بنتا، صدیق مسلسل عمل کا نام ہے، پوری زندگی صداقت پر مبنی ہو تو سچ بولا جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو بچایا ہے، کہیں کوئی ایک زندگی میں تہمت لگے ساری زندگی تباہ ہے. امت محمدیہ کے ماننے والوں، ہمارے پیغمبر کا کیا معاملہ ہے؟ 40 سال زندگی بسر کرنے کے بعد اللہ کی بات لوگوں کو بتانی تھی، اپنے آپ کو پیش کیا، صفا پہاڑی پہ پیش کر کے کہا لوگوں بتاؤ مجھے کیسا مانا ہے. اگر کہتے کبھی جھوٹ سنے ہے نبوت ختم تھی، رسالت آگے نہیں چلنی تھی. آپ کی نبوت آگے چلی، بنیاد سچ ہے. لوگوں نے کہا کبھی جھوٹ نہیں سنا، کہا اگر کبھی جھوٹ نہیں سنا تو آج بھی جھوٹ نہیں ہے، آسمان سے وہی آ رہی ہے، وہی منا رہی تھی، بنیاد سچ کو ہے. اور اگر سچ کوئی نہیں تو ایتے سنا لے، حدیثیں سنا لے، اعتماد ختم ہو چکا ہے. ہرقل نے بلایا ابو سفیان کو، کہا ساتھیوں کو پیچھے کرو، اس کو آگے کرو، تمہاری اس کے ساتھ لڑائی رہی ہے، تم اس کے ساتھ لڑتے رہے، بتاؤ کیسا ہے؟ کہتا کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے. کہتا مجھے بتاؤ اس محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتا اللہ کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نبی ہے اور ہم نے کبھی سچ نہیں بولا، ہم نے جب بولے جھوٹ بولنا. یہ ڈیزائن ہے، یہ باٹا سروس بڑی اوپر والی کمپنیاں ہیں، کبھی ڈائریکٹ 1000 نہیں لکھیں گی، 999 لکھیں گی، 1000 کیوں نہیں لکھتی؟ یہ ٹالی نہر ہے، یہ جہاز ہے، یہ عمارت ہے، کیوں نہیں لکھتے کہ کال کے 3 روپے 2 روپے آگے سٹا رہے، الٹا کر کے دیکھو گے تو 4 الگ وصول ہوں گے، وہ اس کے اندر کھاتے سب کچھ تباہ کر رکھا ہے. اوپر کیوں نہیں کرتے؟ وعدہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ پیسیوں کھلے تھے، 3 روپے کی کال تھی، 2 روپے بڑا ہے اور چھوٹا سا چھا کے اندر ہمیں لڑائی ہو رہی ہے، جگہ تم نے 2 لکھے ہیں، نہیں تھلے اندر 9 بھی لکھے ہیں. جھوٹ بول کے کاروبار کرنے کو مہارت اور فن سمجھا جا رہا ہے. اور یاد رکھو جھوٹ واضح ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور ہو جاتا ہے. وقتی طور پر تو کہہ دیا نا، ابا جان نے فون کیا کارخانے کے فیکٹری مالک نے کیا کدھر ہو؟ ایتھیاں. دوست نے کیا کدھر ہو؟ یادگار مینار پاکستان دے چڑھے. جھوٹ ہے. موبائل آ گیا کدھر ہو؟ ایتھیاں. کدھر ہو؟ جہاں سمجھنا کہ فخر کرنا ہے وہاں کہہ دیا لاہور پہنچا، تمہیں پتہ ہی نہیں، میں دعوت میں بیٹھا ہوں کھانا کھا رہا ہوں. عجیب معاملہ ہے. اور بڑے طریقے سے جھوٹ بولے. یہ دیکھو حافظ عبد المنان نورپوری رحمت اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یار عظیم شخص تھا وہ، بہت عظیم. چلے گیا نا، کون ہے؟ کوئی سامنے تو پیش کرو نا، کوئی ہو سامنے. قدر کوئی نہیں ہوتی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے قدر کیا کرنی ہے. ہم نے مولوی مسجد کا جائے قسمت سر کھائی سے آگے کچھ نہیں ہے، قدر کسی کو نہیں ہے. ہم تو صرف نشانے پہ رکھتے ہیں، فٹ کر کے مارنا، فہر اڑا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک آدمی نے کہا آپ سب کسی کے پاس تو جاتے نہیں تھے نا، آپ سب ہمارے پاس، ہمارے گھر آنا، دعوت کھانا ضرور کھانا، ہمارے گھر آنا. آپ سب اس کے گھر گئے، اسے فون آیا، میں ساتھ بیٹھا ہوں، اور آپ سب میرے گھر رہے نے، کھانا کھا رہے نے، میں اور آپ سب آئے نا، میں آ نہیں سکتا. کیسا انداز ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ میں نے آپ سب کو بلایا ہے، آپ سب آئے نے، میرے گھر آئے نے، آپ سب خود آئے. اس کے اندر شائبہ جھوٹ کا پایا جا رہا ہے. تو نے بلایا ہے، وہ آئے نہیں ہے،
فخر کر رہے ہیں وہ آئے نہیں میرے کو اور خود چل کے آئے نے فخری انداز سے کہہ رہا ہے یہ اسی طرح بڑا آ جائے وہ آیا ہے انداز ہے کہ میرے پاس بڑا خود آیا ہے اور اندر کھاتے ہوتا ہے پورا مکمل منتیں سماجھتے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ باؤ جی ساڑھے کو آندے لنگدے جمدے بھی آ جاندے رہتے ہیں یہ کیا ہے فخری انداز اللہ اکبر کبیرہ جھوٹ جب ظاہر ہوتا ہے شرمندگی ہوتی ہے جب بعد میں پتہ چلتا ہے نا اندر کھاتے منتیں کر رہا ہے اور اوپر آ کر فخر کر رہا ہے ویکھے بلایا ہو جنہیں سو بلایا مینو تو اندر حاجی صاحب ایک کری مینو رکھ لو ایک کری رکھ لو یہ اندر باتیں ہو رہی بڑا بڑا عجیب معاملہ ہے جس کا دا لگتا ہے وہی لگا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں مختصر کرتا ہوں بات کو اور بات کو ختم کرتا ہوں جھوٹ ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا جب ظاہر ہوا شرمندگی ہوئی اللہ اکبر کبیرہ 10 بھائی تھے بھائی کو کنویں میں پھینک کرنا باپ کو آ کر کہتے ہیں بیڑیا کھا گیا باپ نے کہا بیڑیا نہیں کھا گیا ایک کرتا ٹھیک ہے بیڑیا کھا گیا بڑی لمبی عمر گزر گئی عمر یوسف کو بیڑیا نہیں کھایا کرتا ٹھیک ہے بتاؤ بھائیو کدھر ہے بیڑیا کھا گیا نہیں بتایا 3 دفعہ بھائی گئے ہیں اناج لینے کے لیے آخری دفعہ کہہ رہے صدقہ ہی کر دو پہچانا اور کہا تم نے جو یوسف سے کیا جانتے ہو اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے تم ہی یوسف ہو کہا ہاں یہ لو میری قمیض لے جو باپ کو جا کر دے دینا باپ کے پاس جب قمیض پہنچی ہے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا اب شرمندگی ظاہر ہوئی تو بھائی کیا کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے ابا جان ہم نے غلطی کی ہے اللہ سے ہمارے لیے گناہ کی معافی مانگو ہم خطا کار ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کی قسم ہے اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی ہے لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین ہم گناہگار تھے جھوٹ ظاہر ہو گیا شرمندگی باپ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے تم تو کہتے تھے بیڑیا کھا گیا یوسف تو مصر قوالی بنا ہے باپ کے سامنے ہونے کے قابل نہیں رہے یوسف کے سامنے کیسے آتے اللہ اکبر ابھی ٹھہرو یوسف کنویں سے مصر سے جس کے گھر میں ہے اس نے اپنے دامن میں پھنسانے کے لیے ساری چالیں چلی یوسف علیہ السلام بھاگ گئے بچ گئے دروازہ کھلے اس کا شوہر ہے دیکھتے پتہ کیا کہتی ہے کہ جو تیری گھر والی کے اوپر ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے بڑی چلاک ہے یہ نہیں اس نے کہا کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ ڈالا یہ نہیں کہا کہتی ہے تیری گھر والی کے اوپر ہاتھ ڈالے اس کی سزا کیا ہو جو تیری گھر والی کے اوپر ہاتھ ڈالے ما جزاء من اراد باہلک سوءا اس کو جوش چلا رہی ہے تیری گھر والی کے اوپر ہاتھ ہے تیری گھر والی کے اوپر خیر یوسف کو جیل میں جانا پڑا عورتوں نے ہاتھ بھی کاٹے یوسف کو تب بھی جیل میں ہم سے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا نماز بھی پڑھتے ہیں صبر بھی کرتے ہیں سارا کچھ کیا ہے ایک مصیبت دوسری مصیبت پیچھے ہٹ گیا دین چھوڑ دیا نیک ہوں سب کچھ کیا ہے مسجد چھوڑ گیا نماز چھوڑ گیا بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے میں مولوی نے اندر روڑ کے دیکھا کخ بھی نہیں پوچھے دین چھوڑ گیا کیا تو نے اندر جا کر دیکھ لے تجھے پیسے نہیں ملے دین چھوڑ گیا تجھے چدراہٹ نہیں ملی مسجد کی دین چھوڑ گیا تجھے صدارت نہیں ملی تو نے دین چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام جیل میں اپنے دامن کو سچائی کے اوپر رکھ رہے ہیں پھر بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے خواب کی تعبیر پوچھی وزیروں مشیروں کو کوئی نہیں آتی اللہ اکبر کبیر کہتے ہیں یہ ویسے ہی خواب ہے پورا گندا خواب ہے منتشر خواب ہے ایک کہنے لگا ٹھہر مجھے اجازت تو دو جو کام کا آدمی ہے وہ تو جیل میں ہے یہ نکارا ہے وزیر مشیر یہ جو نکارا ہے بادشاہ کے قریب عہدہ حاصل کرنے کے لیے یہ جتنے مولوی ہیں نا بڑے بڑے عہدے دار منصب دار کلے والے اور جبے والے اور بادشاہ کے سامنے آلے دوالے یہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے منصب مل جائے کوئی جگہ مل جائے کوئی منصب مل جائے یہ نالائق ہیں لائق دیکھنے کسی مدرسے میں جا کر مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے کے پاس بیٹھ کر دیکھو قابل تو مسجدوں میں بیٹھے ہیں مدرسوں میں بیٹھے ہیں قابل دیکھنے تو وہ دیکھو جو تراویح میں پورا قرآن سناتا ہے ان بیچاروں کو قرآن کہتا ہے 2 ٹوٹکے آتے ہیں وہ سنا دیے اور مولوی صاحب بن گئے ہیں اور پیچھے والوں کو بدنام کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں کیا دین ہے بادشاہ کے قریب ہو کر بھی دین ملتا ہے وہ پاس بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑا گندا خواب ہے وہ کہتا ہے جیل میں آیا میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں خواب کی تعبیر پوچھ کر آیا بتا بادشاہ نے کہا بلاؤ کیا ایسے نہیں آتا پہلے پوچھو عورتوں سے عورتیں کھڑی کٹارے میں پہلے کیا کہتی ہیں
کہ یوسف نے ہاتھ ڈالے میرے اوپر. اب وہی عورت پتہ کیا کہتی ہے؟ سارے دربار لگا ہوا ہے، مصر کا دربار ہے، اور وہ زلیخا بھی کہتی ہے الآن حس الحق انا راودته وانه لمن الصادقین. اب حق ظاہر ہو گیا، اللہ کی قسم میں نے ورغلایا تھا، وہ یوسف سچا ہے. شوہر کی بھی بدنامی، عورت کی بھی ملامت ہے، مذمت ہے. عورتیں بھی کھڑی ہیں، ہم نے غلطی کی، یوسف سچا ہے. سچے کو بناؤ، مصر کے تخت میں بٹھاؤ. ادھر سے کنعان سے یعقوب آگے، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ کنویں میں ڈالے، یہ تو مصر کا تخت کے والی بنا. یہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹے ہیں، سارے نیچے. یوسف جب تخت میں ظاہر جلوہ افروز ہوئے، بھائی دیکھ کر سجدے کے اندر، وہ جھوٹے کچھ سجدے میں، اور دوسرے کھڑے شرمندہ. سچا اوپر ہے. کوئی وقت تو لگا ہے، لیکن سچے کی صداقت ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جھوٹے شرمندہ ہوئے ہے کہ نہیں؟ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. سچ ظاہر ہوتا ہے، تو جب سچ ظاہر ہوتا ہے تو اب سے ظاہر ہوتا ہے، اپنی قوت کو مناتا ہے. وقتی طور پہ کنویں میں گرنا بڑا ہے، وقتی طور پہ جیل میں جانا تو بڑا ہے، لیکن جب سچ ظاہر ہوا ہے نا تو پھر یوسف کو سلام ہوئی ہے. یوسف تو سچا ہے، یوسف تیری شان یہ ہے. باپ بھی کہہ رہے تیری شان ہے، بیٹے کہہ رہے بھائی تیری شان ہے. اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی ہے. اور وہ زلیخا والی مصر، مصر کے عزیز، مصر کی بیگم، ملکہ مصر کہہ رہی ہے الآن حس الحق انا راودته وانه لمن الصادقین. یہ سچا ہے، یہ سچا ہے. یہاں بدکاری کر کے آ کر پاک ہوں، چوری کر کے، چوری کے خلاف تقریر کر کے کہتا ہے مجھے ووٹ دو. تیری چوری جب ظاہر ہوگی، ووٹ لے بھی لے، گالی ساتھ ساتھ ملے گی. کیا ہو رہا ہے؟ عظمت وقار ختم ہو چکا ہے. بہرحال بات یہی ہے، جھوٹ ایمان کے منافی ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ بولتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے. جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام منافقوں کے صف میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سب سننے والوں کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.